ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے تیمور خان جھگڑا سے. فارمر فائنانس منسٹر خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق. اکبر ایس بابر صاحب انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے, پوڈ کاسٹ میں آئے ہیں, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا میسج ان کو ملا, اور یہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ جو ملا, لیکن اب یہ منظر عام پر آ رہا ہے کہ جب وہ جیل سے نکلیں گے تو سب سے پہلے وہ اکبر ایس بابر کے پاس جائیں گے. اینڈ دین ہی گوز آن ان دا پوڈ کاسٹ کہ ہم اس کو جو جمہوری ادارہ بنانا چاہتے تھے وہ بنائیں گے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی میں ان کی اس خبر کے لیک ہوتے ہی یا منظر عام پر آتے ایک کھلبلی سی مچ گئی ہے. سو واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ, کیونکہ اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن اکبر ایس بابر سے اس وقت کی پی ٹی آئی کے تو بڑے شدید تحفظات ہیں. ویسے دو تین چیزیں. سب سے پہلے تو یہ کہ, اور یہ میں ساری پارٹی کو کہتا ہوں, سٹارٹنگ فرام دا ٹاپ لیڈرشپ, ٹھیک, عمران خان کی ایک بات یاد رکھیں جو انہوں نے ہمیشہ کہی ہے کہ پی ٹی آئی کو ہرا سکتا ہے. اور اسی لیے میں کافی ٹائم سے, جب میرے سے آپ یا کوئی بھی پوچھتا ہے کہ پی ٹی آئی میں جو اختلافات ہیں ان پر جو ان کو آپ ڈینائی کرتے ہیں, میں نہیں کرتا. ٹھیک. اب جو رسپانسبلٹی کی کرسی پہ بیٹھے ہیں, چاہے وہ ہمارے چیئرمین ہو, سیکرٹری جنرل ہو, خیبر پختونخوا کی حکومت ہو, ہماری پروونشل تنظیمیں ہو, فائنڈ اے وے کہ یہ اختلافات ختم کریں, اینڈ فائنڈ اے وے کہ یہ پارٹی جس میں بہت سے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں اور بہت سے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جن کی آپ سے نہیں بنتی, کہ ان سب کو اکٹھا کیسے چلائیں. اس کے بغیر آپ کے پاس بھی جو ہے وہ عوام کی سپورٹ یا وہ کریڈیبلٹی نہیں ہوگی جو آپ کو چاہیے. اب جہاں تک یہ بات ہے اکبر ایس بابر کی, تو وہ پہلی بات جو میں نے آپ کو عمران خان کی کہی کہ پی ٹی آئی کو ہرا سکتا ہے, اٹس کلیئر کہ ان جو اختلافات ہیں ان کو ہوا بھی دی جا رہی ہے. اور اکبر ایس بابر کے اس یہ جو پورا ایپیسوڈ ہے, اس کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ نجم سیٹھی صاحب جیسے انڈیپینڈنٹ اینالسٹس نے آلریڈی اس کے پیچھے جو نیت ہے پی ٹی آئی کو تقسیم کرنے کی, وہ اس پہ بول چکے ہیں. آنیسٹلی آخری بات یہی ہے, آنیسٹلی نادیہ, کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اکبر ایس بابر کی کچھ بات کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو پی ٹی آئی کے پارٹی کے اندر اختلافات ہیں نا, وہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. اس نوائز میں اکبر ایس بابر کا کچھ کہنا یا نہ کہنا ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. اوکے, کیونکہ آپ معیشت کے حوالے سے میری آپ کے ساتھ ہمیشہ نشست رہتی ہے, اور یہ پیٹرولیم اور ڈیزل کی پرائسز کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی جب یہ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر ہوئی. اس وقت میرا ایک سوال ہے کہ جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں وہ اپنا منافع کے لیے بات کرتے ہیں. پیٹرول پمپ ایسوسی ایشنز والوں کا یاد ہوگا آپ کو, ان کی اپنی ایک مسائل تھے. اب یہ جو ڈیلرز ہیں انہوں نے بھی پریشر ڈالا, اور بالآخر somehow they have succeeded also. تو کیا یہ صحیح ہے جو ڈیلرز کر رہے ہیں, جو اے ایم سی کرتی ہے, جو پیٹرول پمپ والے کرتے ہیں, اور اس سب میں عوام کے در ہیں, ان بیچاروں کو تو کوئی ریلیف نہیں دے رہا؟ انگریزی میں ایک کہاوت ہے, کہتے ہیں کہ wake up and smell the coffee. وہ جو کافی, یا یہاں پہ تو ہم چائے پیتے ہیں زیادہ, کہ ذرا سونگ لے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. دیکھیں نظام تباہ ہے, محسن نقوی جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا, اور جو یہ ایکسپیریمنٹ ہے فارم 47 کا, یہ فیل ہو چکا ہے. اگر اتنی انٹرنیشنل کامیابیوں کے باوجود, اور ان کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, اور یہ بات بھی محسن نقوی نے کہی کہ اگر معیشت پہ ایک تھیلے کا جو ہے وہ فرق نہیں پڑا, تو محسن نقوی کو خود, اورنگزیب کو یا اسحاق ڈار کو جو ہے وہ نیشنل ایوارڈز دینے سے نظام بہتر نہیں ہوتا. اب یہ پیٹرول کا اگر آپ مسئلہ دیکھ لیں, جی, اس میں بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ عام پاکستانی کی قوت خرید سے پیٹرول, باہر ہو رہا ہے, بجلی, گیس, ہر روز کے رہنے سہنے کا جو خرچہ ہے وہ اس کی بجٹ سے باہر ہے. اس لیے آئل مارکیٹنگ کمپنیز, وہ ان کو بھی نظام پہ ٹرسٹ نہیں ہے, تو وہ اپنے فائدے کے لیے لڑتی ہیں. ڈیلرز بھی, پیٹرولیم ڈیلرز اپنے فائدے کے لیے لڑتے ہیں, پمپ اونرز اپنے فائدے کے لیے لڑتے ہیں.
حکومت جو ہے وہ چونکہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتی کہ ہندوستان میں بنگلہ دیش میں قیمتیں نہیں زیادہ ہو رہی، یہاں پہ کیوں زیادہ ہو رہی ہے، یا یہاں پہ 150 روپے پیٹرول ڈیزل پہ ٹیکس کیوں لگا ہوا ہے اور وہ کم کیوں نہیں ہو سکتا، تو وہ ویکلی سے ڈیلی پرائسنگ پہ آتا ہے، اور پھر جب کوئی بھی ان پہ پریشر ڈالتا ہے تو وہ ریفارم بھول جاتے ہیں۔ یہ جو آپ نے بات کہی، اس میں آج میں پڑھ رہا تھا، تو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ کہ حکومت نے یہ نیت کی تھی اور یہ آئی ایم ایف کو کہا تھا کہ ہم ان سب کو پوائنٹ آف سیل سسٹم میں لائیں گے تاکہ کوئی ٹیکس چوری نہ کرے، اس شرط سے بھی بھاگ گئے۔ وہی آپ کو کہتا ہے کہ اس حکومت میں کوئی جان نہیں ہے، اینڈ وی ہیو ٹو موو ٹو فری اینڈ فیئر الیکشنز، اینڈ وی ہیو ٹو گیو جسٹس not just to Imran Khan but to every political prisoner، تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ صحیح، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ تیمور خان جھگڑا صاحب فور ود اس آن دی شو۔ اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔